محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمانے کے بعد سے لے کر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان اس بات پر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العالمین کا احسان اس بات پر بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا احسان اس بات پر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، ان نبیوں نے بے شمار ظلم و ستم اپنے اوپر برداشت کر کے اللہ رب العالمین کی دعوت، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ آپ ان قربانیوں کو اگر دیکھنا چاہیں، اگر ان قربانیوں کا تذکرہ پڑھنا چاہیں، آئیے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے۔ آپ بارہا پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر ان کے اوپر کچھ چیزیں عائد کی ہیں، اور وہ چیزیں کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی خدمت رہی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا یہی فریضہ انجام دیتے رہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ چاہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ریگستان پہ ان کو گھسیٹنا، ان کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے کا معاملہ ہو، آپ اس کو بھی دیکھتے چلیے، انہوں نے بھی ایک ہی بات کہی تھی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عثمان غنی کا دور دیکھیے، جتنے بھی صحابہ کرام پہ اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، سب اپنی دعوت، یعنی سب کا ایک ہی مشن تھا، اور وہ ایک مشن کیا تھا؟ اللہ کی دعوت اس کے بندوں تک پہنچا دینا۔ آپ یاد کریے حجۃ الوداع کا وہ موقع ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ آج کے دن حجۃ الوداع کے اس موقع پہ جو لوگ حاضر ہیں، وہ یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ وہ لوگ جو حاضر ہیں وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دیں گے۔ آئیے اسی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اٹھائیے قرآن مجید، اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے لیے جو چیز مرجع و ماوا تھا، جو چیز ہمارے لیے زندگی کی فلاح و بہبود تھی، آج ہم وہی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی وہ عظیم نعمتوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ آئیے دیکھیے، دو چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلے ایک چیز دیکھیے، اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر کروڑوں درود و سلام ہو، اس نبی آخر الزمان پہ جس کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کہا، جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کہہ کے خطاب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرماتے ہیں، کہتے ہیں الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ ان كنا عن هذا غافلین۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کسی ایک کے لیے نہیں تھا، صرف نبیوں کے لیے نہیں تھا، رسولوں کے لیے نہیں تھا، صحابہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ساری امت کے لیے تھا۔ آئیے قرآن دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین کا اعلان اٹھا کے دیکھیے قرآن کو، سب سے پہلی جہاں پہ لوگوں کو ساری امت کو اکٹھا کر کے خطاب کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرنا۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کامیاب کر دیتا ہے، اور حقیقت میں دیکھیں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج کا ایک جو چھوٹی سی جو بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے
اور شریعت اسلامیہ نے عدل و انصاف کی جو بات کہی ہے، عدل و انصاف صرف معاملات میں نہیں ہوتے ہیں، عدل و انصاف کوٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگاتے ہیں، عدل و انصاف ہر چیز کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر آپ ان کے ساتھ احسان نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ان کے ساتھ فرما برداری سے پیش آؤ، اگر آپ ان کے ساتھ فرما برداری نہیں کرتے ہو تو آپ عدل سے کام نہیں لیتے ہو، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کو اس کے اندر بہت سخت عذاب دے گا۔ آئیے دیکھیے، آپ نے بارہا ہر خطبے کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ایک خطیب پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس چھوٹی سی آیت میں؟ کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رب العالمین نے کہا عدل کی بات کرو، عدل کا ہی چرچا ہونا چاہیے، عدل ہی پر لوگوں کو رہنا چاہیے، عدل ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، گھر کے گھریلو معاملات ہو، کوئی بھی معاملات ہو، ہر چیز کے اندر عدل ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عدل کہتے کسے ہیں؟ عدل وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا آپ کو حکم دیا، اللہ رب العالمین نے جو بات کرنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے جو چیز آپ کے ذمے سونپی ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرسی اور صدارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ جو گاڑی چلاتے ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے اگر مثال تو آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، گاڑی کی اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر میں بہن ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ ذمہ داری صرف لے لینا کافی ہے، یہ ذمہ داری کا کہہ دینا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ چیز کافی ہے نہیں مسلمانوں، صرف اتنا کہہ دینے سے اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ ان کنا عن ھذا غافلین۔ اس آیت کے بارے میں پہلے اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ یہ آیت وہ آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جتنے لوگ آنے والے ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں، سب کو جب مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب آپ کو یہ زبان عطا کی، جب یہ زبان عطا کی تو اللہ رب العالمین نے آپ سے سوال کیا، اے میرے بندو بتاؤ، تب جب اللہ رب العالمین نے تمہیں شکل دے دی، ساری چیز دے دی، جب زبان دی تو زبان دینے کے بعد پوچھا اللہ رب العالمین نے، اے میرے بندو بتاؤ، زبان جب دے دی گئی تو اللہ نے پوچھا بتاؤ دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ دنیا میں جا کر کے کہیں مجھے بھول تو نہ جاؤ گے؟ تو سارے لوگوں نے ایک آواز میں کہا تھا کہ نہیں اللہ، اے باری الہ، ہم تجھے نہیں بھولیں گے، ہم تجھے نہیں بھولیں گے، ہم تجھے بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ آج بتاؤ وہ دن کی گواہی، کیا آج ہم اس پہ عمل پیرا ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا سبق کیا آج ہمیں یاد ہے؟ آج ہم اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے اور آپ کے دل میں ایک سوال آتا ہے، ہمیں کیسے معلوم؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہم نے کیا اللہ سے وعدہ لیا تھا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ تدبیریں اختیار کرتے ہو، آپ نے تدبیر اختیار کی نا، ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے کیا عہد و پیمان لیا تھا اللہ سے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کہتا ہے، قرآن کی بات ہے، قرآن ہی کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ آپ چالیں چل رہے ہو اللہ سے، اللہ کو جو ہے راستہ دکھا کر کے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہو؟ نہیں، اللہ نے کہا اسی آیت کے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی تفسیر میں آگے بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کے جتنے لوگ تھے ان کو گواہ بنایا۔ کل کے دن اگر تم جھوٹ بولو گے تو، کل کے دن اگر تم پلٹ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اسی وقت آپ کے عہد و پیمان پہ گواہ متعین کر دیا۔ گواہ کون ہے؟ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان زمینوں آسمانوں کو گواہ بنایا۔ کل کے دن تم اپنی بات سے مکر نہ جانا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابی ابن کعب نے تفصیل سے آگے بات بیان کی، کہا
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ سبق ہمیں یاد نہیں ہے، تو کہا یہ تو دو چیزیں تھی نا جو تمہیں یاد دلائیں گی، زمین و آسمان، تو آپ کہہ سکتے ہو نا ان سے ہم کیسے سمجھ پائیں گے یہ کیا چیزیں کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین پھر آگے آپ کی چالوں کو توڑتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا ہم تمہارے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول نازل کریں گے، یہ کتابیں نازل کریں گے، یہ کتابیں تم کو بتلائیں گی تم نے کیا عہد و پیمان لیا تھا، اب بتاؤ کیا اس کو بھی جھٹلاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث کے ایک آخری پہلو پہ چلتے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں الگ کر دی جائے، تیسری چیز پر اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب اس پہ کون جھٹلانے والا ہے؟ کتاب کو جھٹلا سکتے تھے، کتاب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کہ ایک الفاظ پہ غور کریے، آپ کے دماغ کو صدر کر دے گا قرآن۔ آپ جتنی بھی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ساری تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زمین و آسمان کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کتاب نازل کی، آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے قرآن اور حدیثوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تیسری چیز فرمائی، کیا کہا؟ اے اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے بندو میں تمہارے درمیان نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ چالو کروں گا۔ اب بتائیے آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بڑے فخر سے کرتے ہیں، آج ہمارے نام نبیوں اور رسولوں کے نام پہ جان دینے والے فدائی ہم کہلاتے ہیں، مگر کیا ان کے زندگی کا ایک پہلو آپ کے اندر موجود ہے؟ بڑی کڑوی سچائی ہے، آپ زندگی کے نبیوں کے بارے میں لاکھوں جان قربان کرنے والوں سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے اندر ایک اتنی بھی رمق باقی ہے اس نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس نبی نے اپنی آخری سانس کے وقت کہا تھا اے میرے امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا؟ آج کیا معاملہ ہے؟ مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، کسی شاعر نے کہا تھا تاکوں میں، اسی قرآن کے بارے میں کہا تھا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، جس دانوں میں لپیٹا جاتا ہوں، جب کوئی مرتا ہے تب اٹھایا جاتا ہوں۔ آج معاملہ کیا ہے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تعویذ نہیں پہنتے ہیں، تعویذ کی بات الگ ہے، تعویذ جو چیز اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی تھی اس کے بارے میں ہم کلام کرنے سے قاصر ہے، مگر جو اللہ رب العالمین نے کہا قرآن آپ کے لیے فلاح و محبوب کا ذریعہ ہے، کیا آپ نے قرآن اٹھا کے کبھی دیکھا؟ افسوس ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ہمارے دل میں کب کبھی تاری ہوتی ہے، مگر افسوس کہ ہم قرآن نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، تو وہ ساری محبت یہ طاقوں میں رکھی ہوئی ہے، یہ طاقوں سے اٹھے گی کب؟ اس پہ دھول لگی ہوئی دھول صاف کب ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے شیدائی ہونے کا تمہیں کیا مطلب نکلتا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے۔ کسی شاعر نے کہا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہے ہمت امامت کرنے کا فریضہ، عہدے سنبھالنے کی چاہت ہے، کرسی لینے کی چاہت ہے اگر چاہت، آؤ مسلمانوں تمہارے لیے دربار کھلے ہیں، تمہارے لیے کرسیاں خالی ہے، مگر افسوس اس سے پہلے یہ یاد رکھ لینا اس کرسی کا حق ہے، اس کتاب کا حق ہے، اگر امت محمدیہ میں داخل ہو تو آپ پر کچھ چیزیں عائد ہے اور وہ عائد چیزیں پہ زندگی گزارنا ہے، اگر زندگی گزارتے ہو تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ کنفرم ہے، اللہ رب العالمین کا اور اس کے رسول کی ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو مسلمانوں گھاٹے کا سودا ہے، اگر نہیں ہے تو سودا گھاٹے کا ہے، آپ اللہ والے نہیں ہو۔ آپ کو بتاتا چلوں عدل اور انصاف کی بات آتی ہے، تاریخ کے اوراق بھرے ہیں، تاریخ کے اندر صفحات سیاہ ہیں،
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عمر ابن خطاب جیسا عادل حکمراں اس دنیا نے نہیں دیکھا. بے شمار صحابہ کرام نے عدل و انصاف پیش کیا ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، عدل سے لبریز ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہے. آئیے ایک چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پہ آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی آیت اور ارشاد فرمائی ہے. کیا ہے وہ چھوٹی سی آیت سے ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی اس کو مانتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑائی ہو جائے، سب سے بڑا معاملہ تو لڑائی کا تو دور ہے، آج ایک ماں کے پیٹ سے جنے ہوئے دو بھائی اپنی جان کے دشمن ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے دشمن ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی اور دوسرا بھائی ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. اپنے چھوٹے بھائی یا اپنے سے غریب بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ شریعت کا دستور نہیں ہے، شریعت کا دستور یہ نہیں ہے. آئیے ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے. کسی جنگ میں ان کے بھائی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا کیونکہ ان کا بھائی اسلام نہیں لایا تھا. گھر کے حالات سے بھائی زیادہ واقف ہوتا ہے بدرجہ اولا دوسروں کے. کہتے ہیں جب ان کے بھائی کو گرفتار کر کے لایا گیا دربار رسول میں تو کہتے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. اس لیے نہیں کہا نرمی کرو، کہا اس کو بڑی سختی سے باندھنا، اس کے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے باندھنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں. یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آگے بیان فرمایا، کہا اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، زیادہ فدیہ دے گی. تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کہا اے عمیر، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، میرا تیرا خون کا رشتہ ہے، ایک ہی ماں سے جنے ہوئے ہیں. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پہلے سے اس پہلے میں آ جا، اس طرف سے اس طرف آ جا، اہل کفار کے نرغے سے نکل، دائرہ اسلام میں آ جا، تب تو میرا بھائی ہے، تیرے لیے ہر چیز کروں گا. اگر تو ایسا نہیں ہے تو تیرے لیے کوئی رحمت کی کوئی چیز تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے نرمی نہیں اختیار کی جائے گی. یہ تھے صحابہ اکرام کا اپنے بھائیوں کے 3 معاملات. آج ہمارے معاملے کیا ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جان کی دشمنی کب ختم ہوتی ہے؟ جب ایک بھائی ہسپتال کے اندر، ہاسپٹل کے اندر اپنی زندگی کے چند سانسوں کو گن رہا ہوتا ہے، تب یہ بھائی جا کے کہتا ہے میرے بھائی کیسے ہو تم؟ ارے اللہ کے بندے، اتنے دن انتظار کس بات کا؟ یہ دنیا چند روزہ ہے. آج ہمارے جیب میں لاکھوں کروڑوں ہو، روح اللہ رب العالمین قبض کر لے، یہ پیسہ میرے کس کام کا آنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین روح قبض کرنے کے بعد ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. سارے مال اسی دنیا میں رہ جائیں گے، ساری دولت یہی رہ جائے گی، بیوی بچے یہی رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں چلنے والا ہے.
اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بڑے واضح، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ چیزیں کرنے کی چیزیں ہیں. مگر افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں جنہیں شرم نہیں آتی ہے. ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن سن کر کے ہمارے کان کے پردے بھر پڑے ہیں. ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بے شمار باتیں ہمارے دلوں اور دماغوں میں ہیں، مگر ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مگر ہم ہیں کہ سب سے زیادہ نماز سے دوری ہمارے یہاں ہے. آج آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں جو بڑے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمارے یہاں شادی بیاہ پڑ جائے، ابھی الیکشن آ جائے، ہاں، اللہ رب العالمین کا درہ انہوں پہ گرے گا. اللہ رب العالمین کی لاٹھی جو گرے گی نا، ان پہ زیادہ گرنے والی ہے. جو لوگ کسی وقت میں بڑے بن جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو جتانا ہے، فلاں کو ہرانا ہے، فلاں کے گھر میں شادی ہے، دیکھنا کوئی غیر باراتی آدمی نہ آ جائے. اس طریقے کے معاملات، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سب چیزیں جس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں. گاڑی چلانا اس طریقے سے چلانا ہے، اتنا تیز نہیں چلانا، آگے حوالدار کھڑا، اس طریقے ہم ہر طریقے سے اس کو سمجھا دیتے ہیں. اب آئیے اصل چیز پہ. کیا ہم اور آپ نے کبھی یہی سمجھایا، ارے میرے بیٹے یہاں پہ کیوں کھڑے ہو، چائے کی دکان پہ، یہاں پہ گاڑی پہ بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہو، اذان کا وقت ہو چکا ہے، چلو نماز پڑھ لو. کیا یہ عدل نہیں ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ آپ کی بات ایک طرف وہ بچہ مانتا ہے، ایک طرف آپ کی بات وہ بچہ مانتا ہے، دوسری طرف آپ کی بات کا انکار کرتا ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو صبح 7 بجے اسکول جانے کے لیے اٹھاتی ہے، بچہ اٹھ جاتا ہے، اسکول چلا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی ماں اور باپ کی باتوں پہ آمنا و صدقنا کہتا ہے. مگر وہی بیٹا چند گھنٹوں کے اسکول جانے کے بعد جب واپس آتا ہے، اپنے ماں باپ بھائی بہن پڑوسی سب کی باتوں کا انکاری بن جاتا ہے. کیوں ایسی چیزیں؟ صرف یہ معاملات شریعت کے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور یا ان کے اس سے پہلے کا دور دیکھیں، یا جتنے خلفائے راشدین کے ادوار کو دیکھیں، ان کی زندگی میں ایک ہی عدالت تھی. کورٹ کچہری پولیس چوکی ساری چیز ایک جگہ تھی. کہاں تھی وہ چیز؟ معلوم ہے کسی کو؟ وہ چیز صرف اور صرف مسجد تھی. آج مسجد صرف نماز کے لیے بن گئی ہے. آج ہمارے معاملات قرآن کی وہ آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. لوٹنا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ اور رسول کہاں ملنے والے ہیں؟ کورٹ کچہری میں. کورٹ کچہریوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہیں ہے. جو معاملات آپ کو حل کرنے تھے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں، ہم نے وہ معاملات کورٹ کچہریوں میں حل کرنے لگے. آج ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے اتنے کیس ہیں، اگر بلا مبالغہ کہا جائے کورٹ اور کچہریوں میں سب سے زیادہ کیس مسلمانوں کے ہیں. سب سے زیادہ کیس کورٹ کچہریوں میں مسلمانوں کے بھرے پڑے ہیں. کہتے ہیں، کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں جو دور جدید میں مسلمان کرسی تو لے کے بیٹھا ہے عدل کی، کرسی لے کے بیٹھا ہے عدل کی، کہتا ہے ہم عدل والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہیں، مگر ان کے پاس عدل نہیں ہے. پہلی چیز کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. جب تمہارے مد مقابل کوئی دشمن ہو، کوئی دشمن سے تمہارا مدبھیڑ ہو جائے اور وہاں پر کیس تمہارے پاس آ جائے کہ تم اس کا فیصلہ کر دو، تو یہ نہیں کہ میرا دشمن ہے اس کا فیصلہ ہم اپنے حساب سے کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے.
شریعت اسلامیہ نے کہا اگر تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے آتا ہے اور وہ اپنی بات رکھتا ہے، اگر اس کی بات میں عدل ہے، اس کی بات میں اگر وہ سچا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے۔ بہت مشہور واقعہ ہے فاطمہ مخزومیہ عورت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک کیس آتا ہے، قریش کی ایک عورت نے چوری کی تھی، قریش کی ایک عورت نے چوری کی تھی، تفصیل سا واقعہ ہے، مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ فاطمہ مخزومیہ وہ عورت چوری کے جرم میں آتی ہے۔ چوری کا جرم کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے سمجھایا کہ بہت بڑے گھر کی ہے، کیا کہا؟ قانون سب کے لیے یکساں ہے، امیر ہو غریب ہو، مسلم ہو کافر ہو، سب کے لیے یکساں ہے۔ کافر والے پہ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا مدعا رکھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل قریش کی لڑکی ہے، رعایت کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ جسے کسی شاعر نے کہا، فاطمہ بنت محمد دیگر چوری کرے، فاطمہ بنت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ، فاطمہ بنت محمد دیگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عدل کا دستور ہے، شریعت بدلتی نہیں ہے۔ شریعت یہ نہیں کہ میں مولانا ہوں میرے لیے کچھ، آپ جاہل ہیں آپ کے لیے کچھ نہیں۔ قرآن نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ قرآن کا وہ مشہور جملہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ جب جنتی جنت میں جانے لگے تو دیکھے راستے میں ایک دائی آدمی بیٹھا ہے، مولانا صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جہنم میں؟ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم تم کو کہتے تھے نماز پڑھو، اپنا خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ اس ٹو میں نہ رہیں کہ ہم مولانا کے اندر عیب نکالیں۔ اللہ رب العالمین سب کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین کیا عدل چلتا ہے، یہ نہیں کہ ہم مولانا ہے ہمارے لیے کچھ معاملہ ہے آپ کے لیے کچھ اور ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ سب کے لیے یکساں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو آپ کو میں نے بتایا کافروں کے بارے میں، آج جانتے ہو ہم میں سے اکثر کاروباری ہیں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کاروبار سے لگا ہوا ہے۔ کیا کاروبار میں آپ کے یہاں 100% انصاف ہے؟ سامان بیچنے میں کوئی جھول جھپاٹا نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کی خیر نہیں ہے، چاہے وہ معاملات مسلمانوں سے ہوں چاہے وہ معاملات کافروں سے ہیں۔ کافروں کی مثال دیتا ہوں، عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن رواحہ، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر وہ حکمت و دانائی عطا کی تھی۔ یہ لمبا واقعہ ہے خیبر کا، جب خیبر کے لوگوں سے یہ صلح ہوئی کہ آدھا مال تم کو دیا جائے گا، آدھا ہم لے لیں گے، اسلام والوں نے کہا۔ جب فصل کٹ کے تیار ہوئی، کوئی پیمانہ نہیں تھا، کوئی ترازو نہیں تھا جس سے ہم وزن کرتے، آدھا تم کو آدھا دے دیتے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے دونوں ایک حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک اسلام کا ایک کافروں کا تھا۔ لوگوں کے درمیان تھوڑی سی کشمکش میں لوگ مبتلا ہوئے کہ کیسے مان لیا جائے کہ دونوں برابر ہیں، کیسے مان لیا جائے کہ دونوں برابر ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، برابر ہیں، آپ کو ناپنا ہے ناپ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کفار کے درمیان جب جس بات پہ بیع و شرا ہوئی تھی، عبداللہ بن رواحہ نے اس مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کی تقسیم سے رضامندی ظاہر کی، اور اس کے بعد اپنے اپنے مال لے کر اپنے اپنے راستے ہو دیے۔ بتانا مقصد یہ ہے، عبداللہ بن رواحہ اگر چاہتے اسلام کے غلے کو تھوڑا بڑھا لیتے، کوئی میزان نہیں تھا، کوئی ترازو نہیں تھا، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہ کیا۔ آگے ایک چیز اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے آج ہمارے گھر میں، ہر گھر میں بہن اور بھائی
بیٹی اور بیٹا سب کے گھر میں ہے، کیا دونوں کے ساتھ عدل و انصاف ہے؟ ایک باپ دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے؟ کہیں اتفاق سے بیٹے کی شکل و صورت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہو، تھوڑا سا 19-20 کا معاملہ ہو، دوسرا بیٹا خوبصورت ہو، تو لوگوں کا باپ کا دل اس پہ زیادہ آ جاتا ہے اور اس بیچارے دوسرے بیٹے کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگتے ہیں۔ یہ عدل ہے؟ آپ کو کرسی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آپ اس طریقے کا عدل کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیوں کے دلوں میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایک میزان بنایا ہے 1/2 کا۔ اللہ رب العالمین نے جو میزان جس لیے بنایا ہے اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، جو ہے وہ ایک اٹل چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے لڑکوں کو زیادہ مال دیا ہے، باپ کے حصوں میں، باپ کے پیسوں میں زیادہ حق بیٹوں کا ہوتا ہے، تو ان پر کچھ چیزیں عائد ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کے گھر کا معاملہ یہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، آپ پیسہ کس سے مانگتے ہیں؟ باپ سے، بھائی سے۔ کیوں ان سے مانگتے ہیں؟ بہنوں سے مانگے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی کماتا ہے، باپ کماتا ہے، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے، جو جب ساری چیزوں کا مالک شریعت اسلامیہ نے اسی لیے اسے بنایا ہے، وہ قوام ہے، وہ قوام، وہ گھر کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں بہنوں کو بھی کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان کو بھی چاہیے اس رضامندی پہ، اس بیع و شرع میں، یعنی یہ جو تقسیم ہے اس تقسیم میں رضامندی ظاہر کریں اور اللہ کی بندیوں میں، خوش بندیوں میں سے وہ بھی رہیں۔ کہتے ہیں، ایک اور واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عدالتیں بنائی ہیں۔ کیا بنائی ہیں؟ عدالتیں بنائی ہیں۔ کیا ان عدالتوں میں بھید بھاؤ نہیں ہے؟ کیا ان عدالتوں میں بھید بھاؤ نہیں ہے؟ آج آپ اس مسجد کے ذمہ دار سے لے کر کے عدالتوں کے کرسی پہ سرفراز شخص کو دیکھ لے، کیا ان کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں، قاضی شریح کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ گھر میں کھانا کھانے بیٹھے تھے، بیوی تھے، بچے تھے، قاضی شریح تھے۔ قاضی شریح کے لڑکے نے قاضی شریح سے کہا، ابا کل عدالت کھلے گی؟ ہاں بیٹا کل عدالت کھلے گی۔ کہا عدالت کھلے گی، میرا ایک مقدمہ آئے گا، تھوڑا دیکھ کے فیصلہ کرنا۔ کیا کہا؟ میں نے ایک غلطی کی ہے، میرا کیس تمہارے پاس ہی آنے والا ہے، فیصلہ تھوڑا دیکھ لینا۔ بیٹا یہ کہہ کے چلے گیا۔ قاضی شریح اور ان کی بیوی گھر میں موجود تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ قاضی شریح کی بیوی نے کہا، آپ کا بیٹا آپ کے دین کا سودا کر رہا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے دین کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قاضی شریح، اتنی باتیں ہوئی تھی، قاضی شریح جب کل عدالت پہنچتے ہیں، ان کے بیٹے کا کیس آتا ہے، بیٹا سینہ فخر سے چوڑا کر کے بیٹھا ہے، میرا باپ ہے، میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ قاضی شریح دفتر کھلتا ہے، ساری باتوں کو سنتے ہیں، ان کا بیٹا حقیقت میں ظالم تھا۔ قاضی شریح نے فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ سنانے کے بعد یہ بات کہی کہ کیا کہتے ہیں، یہ عدل، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوتی ہیں، اس کے اندر باپ، بیٹا، بیوی، بچے کوئی داخل نہیں ہے، میں اپنا حساب اکیلے دینے والا ہوں، میرا حساب کے اندر کوئی نرمی اور تخفیف کرنے والا کوئی نہیں آنے والا ہے۔ یہ عدل تھا۔ یہ عدل کے بے شمار واقعات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر اس میں کچھ کمی اور زیادتی رہی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر کوئی ایک کرسی لے کے بیٹھا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نام سے یہ لگا رہے کہ آپ کے پاس ایک کرسی ہے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، یعنی آپ عدل کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں۔ یہ عدل آپ کو ہر چیز میں ملے گا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو۔ آپ دکان میں جاتے ہیں، دکان کے مالک ہو گئے، دکان کے مالک ہے یعنی دکان کا جھنڈا آپ کے پاس ہے، وہاں پر اگر امانت داری ہے تو ٹھیک ہے، خیانت ہوئی تو آپ عدل کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ ہر معاملات کے اندر زندگی سے صبح کے آنکھ کھولنے سے لے کر کے شام کی آنکھ کو بند کرتے وقت جتنی بھی چیزیں درمیان میں ہیں، ہر چیز کے اندر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ
ہر چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے عدل کے مطابق کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ دین کا جھنڈا صرف علماء کے ہاتھوں میں نہیں ہے، دین کا جھنڈا ہر کسی کے ہر فرد کے ہاتھ میں ہے جو امت محمدیہ کا دائی اور شیدائی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بھائی جیسا سلوک ہے؟ نہیں ہے۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کا مومن والا جو بھائی کا جو مسئلہ ہے اسے ایک دوسرے کے درمیان عام کرے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، اور جب تک اس دنیا میں رہیں عدل کے جھنڈے کو تھامے رہیں، اور عدل کے جھنڈے سے تھامنے کے ساتھ ساتھ نہ انصافی اور بغاوت کا اعلان نہ کریں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر۔